على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 28 اپریل بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 26 ہے. اور کل بھی اسی عنوان پر بیان ہوا تھا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کے کیا کیا فضائل اور برکات بیان فرمائے. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. میں کل تقریباً 11 احادیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں. 12ویں حدیث مبارک جو ہے بڑی خوبصورت ہے، اور ابھی میرے اور آپ کے ایمان میں بہار آ جائے گی. اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو لطف آ جائے گا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت لغرفا ترا ظہورها من بطونها، کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے قیمتی اور صاف شفاف محلات ہیں کہ جن کو باہر سے دیکھو تو اندر سارا نظر آتا ہے. وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، اور اندر سے دیکھو تو باہر سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی ان کی دیواروں میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. تو ایک اعرابی دیہاتی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے لمن ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ بالا خانے کس کو ملیں گے، یہ محل کس کو نصیب ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا ہی لمن اطاب الکلام، یہ ان کو ملے گا جو میٹھے بول بولتے ہیں. کہو ذرا سبحان اللہ. بول میٹھے ہونے چاہیے نا. دوسرا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میرے تے ہنس رہے ہو. چلو اللہ مینوں بھی میٹھے بول عطا فرمائے. دیکھو جی بیٹھے تے تربیت واسطے ہے نا. اللہ میری بھی کر دے، اللہ تہاڈی بھی کر دے. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہوں. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اے نہیں روٹی تے نہیں کھانی، پھر روٹی کھانی تے لے آوا روٹی، ایڈیاں دھمکیاں پہ لانا لے ہی آگا. روٹی تو یہ پوچھتے ہیں جی میں کوئی فوج لے آنی، روٹی لے آوا جی میرے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا خوب اکرام کرے. اس سے پتہ چلے گا کہ ایمان اندر ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ محل ان کو ملیں گے جو میٹھے بول بولنے والے ہیں اور لوگوں کو روٹی کھلانے والے ہیں. وہ ادام الصیام، اور روزے رکھنے والے ہیں. دیکھ لیں اب یہ روزوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، روٹی کھلانے کا اور میٹھے بولوں کا پہلے آ رہا ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ آ کر اللہ کے لیے نماز پڑھا کرے. یعنی تہجد کی نماز ہے. اچھا جی، آگے میں حدیث نمبر 13 آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اشراف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جن کو اللہ نے حفظ قرآن عطا فرمایا ہے. اور حافظوں کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو نماز تہجد ادا فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اوہو، ایک حدیث قدسی سماعت فرمائے جی، ان احب عبادی الی المتحابون فی الدین یعمرون مساجدی
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک میرے سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لینا دینا نہیں ہے، خاندانی مسئلہ نہیں ہے، خون کا بھی نہیں ہے، کاروبار کا بھی نہیں ہے، محبت صرف دین کے لیے ہے کہ بھئی یہ میری نبی کی امت کا دین بیان کرتا ہے جی، یہ حافظ ہے جی، یہ عالم ہے جی، قاری ہے، یہ مؤذن اذان دینے والا ہے جی. دین کی وجہ سے محبت کرنا، فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسرے یعمرون مساجدی، اور جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اونچی آنکھوں نا یار سنا ہے تو تھوڑی گل ہو رہی ہے بادشاہ ہو، اجے بھی خوش نہیں ہو. جھوٹی تعریف کرنا تے میں تانوں بھی برباد کر دیاں گا، اپنے آپ نوں بھی کر لاں گا تے سچی تے سبحان اللہ بنتی ہے نا کہ یعمرون مساجدی، میری مسجدوں کو، مسجدیں تو اللہ کی ہے نا، اللہ فرما رہے میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اولئک الذین، ارے یہی تو ہے وہ لوگ، اذا ذکرت خلقی بعذاب ذکرتہم، کہ جب میں اپنی مخلوق کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، حرام خوریوں کی وجہ سے، خدا کی قسم شرم آتی ہے. اور میں نے تو ہفتہ ہو گیا خبریں شبریں سننا بند کر دی ہے. خبریں کیا آ رہی ہیں؟ وہ جی فلاں بچی نے بھاگ کے نکاح کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے، پورا میڈیا اس طرف لگا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے بچوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے معاذ اللہ بغیرتی کا اور بے حیائی کا. ان کو تو گھروں میں سننا جائز ہی نہیں ہے. ایسی گندی خبریں پھیلا رہے ہیں یہ لوگ. کوئی بھاگی ہے تو وہ جانے، ان کے معاملات جانے، اس کو گھر گھر پہنچانے کی کوئی ضرورت ہے؟ بولو نا بھائی. پھر اس کو پولیس تحفظ دے رہی ہے، عدالتیں تحفظ دے رہی ہیں، ادارے تحفظ دے رہے ہیں، اور پھر بغیرت قسم کے ٹی ویوں کے وہ ترجمان وہ بیٹھ کر وہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لڑکی بھاگ کے چلی گئی ہے، وہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں جناب. اور مہینہ رمضان المبارک والا ہے، مہینہ استغفار اور بخشش والا ہے. اللہ کہتا ہے میرا ارادہ بنتا ہے میں ان کو عذاب دوں، پر فصرفت عذابی الخلقی، پھر میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں اپنا عذاب واپس ہٹا لیتا ہوں. یہ حدیث ہے جی. حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بقیام اللیل، کہ حضور نے فرمایا جبریل مسلسل مجھے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ حتی ظننت ان خیار امتی لن یناموا الا قلیلا، یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ میری امت کے بہترین لوگ راتوں کو کم سوئیں گے اور زیادہ مصلے پر آ جائیں گے. یہ سرکار اپنی امت کو تہجد کی نماز کی تلقین فرما رہے ہیں. اب میں حدیث نمبر 14 پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا کہیں سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام پڑھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ یہودیوں کے ٹاپ 10 علماء میں سے تھے، 10 ٹاپ کے علماء جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہودیوں کے یہ 10 علماء مسلمان ہو جائے تو کوئی یہودی کافر نہیں رہے گا. ان میں سے 2 یا 3 مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے. پتہ چلا مولوی ٹھیک ہون تے پورا معاشرہ ٹھیک ہے، اور جدو یہ خراب ہو جان تو کسی دے پلے کھ رہندا نہیں، جی میں ساڈا ہویا پیا ہے. تو وہ عبداللہ بن سلام آئے، وہ کہنے لگے میں بڑا عالم ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اور تھے بھی عالم. کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو کروں. جب یہ داخل ہوئے تو سرکار صحابہ کو یہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، او لوگو، آپ یہ فرما رہے تھے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اب صحابہ کرام جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آیا، درخت یوں ہو کے آئے تو پھر بھی سلام کرتے تھے، اور اسی تھکے پہ ہیں سلامت ہو ماشاءاللہ. اے ختم ہوا درس ختم ہوئے گا، 2-4 ساتھی مسافہ کریں گے، باقیوں کو کوئی ضرورت ہے؟ وہ یوں جاتے ہیں کہ کبھی جانتے ہی نہیں.
دیا، ایسا ہی ہو جاتا ہے، اشارہ اشورہ کر دیا، سر مار دیا۔ تو آپ نے پہلی بات کیا فرمائی؟ افشوا السلام، اے صحابہ سلام عام کرو، بولو جی سلام۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو روٹی کھلاؤ، یہ بھی عام کر دو، بولو جی یہ بھی، جن کو اللہ نے دیا ہے کوئی کمی آنے والی، کھلانے سے مال بڑھے گا تو صحیح، کم نہیں ہو سکتا، کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو روٹی کھلاؤ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو تو تم مصلی پہ آ جا، اور تدخلون الجنت بسلام، تو اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب ذرا کلام کا جوڑ دیکھو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور تدخلون الجنت بسلام۔ اور ایک حدیث میں وَصِلُوا بِالْأَرْحَامِ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، تو عبداللہ بن سلام کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، وہ کہنے لگے یہ کلام کوئی عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بول بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کے بول ہیں، اور وہ یہ حدیث سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کو اس لیے سنائی کہ اس میں تہجد کا ذکر ہے، تہجد کا۔ حدیث نمبر 15، حضرت جابر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، فرمایا جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دن کو اللہ اس کے چہرے کو حسن عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جناب حدیث نمبر 16 پیش کر رہا ہوں، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کتنی پیاری ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ کہو نا سبحان اللہ، خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ، بتا دیجئے، فرمائیے۔ تو آپ نے پہلا دروازہ بتایا، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، بولو جی روزہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ تو جو کام شریعت کے خلاف ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ اب روزہ آگے کر دو، گالی دے اور بھائی میں روزے سے ہوں، کوئی بری بات کہے یار میں روزے سے ہوں، تو روزہ ڈھال ہے۔ دوسری، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، فرمایا صدقہ تمہاری خطاؤں کو ایسے بند کر دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے۔ دہکتی آگ کو پانی، ایسے ہی تمہارے دہکتے گناہوں کو صدقہ مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ صدقے کی کثرت کرو۔ دوسرا فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور کسی شخص کا رات کے وقت نماز تہجد ادا کرنا، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو ایک گھر بتایا ہے اور اس کے 3 دروازے بتائے ہیں۔ پہلا دروازہ کیا ہے جی؟ بولو روزہ، اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ، اور تیسرا کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ اللہ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 17، حضرت اسماء بنت یزید پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامت، کہ قیامت والے دن لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، فینادی منادل، ایک منادی ندا کرے گا، اعلان کرے گا، فیقول، اور کیا کہے گا؟ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ بھائی وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو بستروں سے بے وفائی کرتے تھے؟ بستروں سے اسی تے وفا کرنے ہیں نا، 9 بجے تک بستر نہیں چھڑ دے۔ تتجافی، وہ جفا بے وفائی کرتے تھے،
اور آ جاتے تھے. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تہجد والے پر ہوں گے تھوڑے. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِساب، اور دوسرے لوگوں کو کہا جائے گا آؤ بھائی تمہارا حساب شروع ہونے والا ہے. اب حدیث نمبر 18 کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اعلان ہوگا ساری مخلوق کے سامنے، اور وہ اعلان سنیے کہ سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، آج سب کو پتہ چل جائے گا کہ عزت والے کون ہیں. کیوں بھائی؟ تو گاڑی آگے آنی چاہیے، کوٹھی آئے گی، دولت آئے گا، بینک بیلنس آئے گی، یہ وزارتیں اور ہٹو بچوں کا شور آئے گا؟ نہیں 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 نہیں، وہی اعلان کرے گا کہ این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. آ جائیں بھائی، سب سے عزت والے وہ ہیں جو راتوں کو مصلوں پر آ کر اللہ کو خوف سے اور امید سے پکارا کرتے تھے اور دن کو لوگوں میں رزق تقسیم فرمایا کرتے تھے. ہاں، یہ ہے سب سے عزت والے. پہلے پھر اعلان ہوگا سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، آن قریب سب کو پتہ چل جائے گا کہ عزت والے کون ہیں. پھر کہا جائے گا أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارتیں، دکانیں، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکی. جب بھی اذان ہوتی تھی وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے. ایتھے دو مرلے دیا دکاناں سانو روکی کھڑیاں نے، دو مرلے دیا دکانڑیاں ایڈیاں کھڈا جڑیاں، انہاں پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا اور ہے مسلمان. اور عزت کن کی ہوگی؟ جو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر لگواتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا اعلان ہوگا کہ سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، کہ آج پتہ چل جائے گا کہ عزت والے کون ہیں. تیسرا اعلان ہوگا أَيْنَ الْحَمَّادُونَ عَلَى كُلِّ حال، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حالت میں اپنے رب کی تعریف فرمایا کرتے تھے. چنانچہ تعریف والے بھی آ جائیں گے، ان سب کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اور باقیوں کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں عظیم صحابی روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من استيقظ من اللیل وایقظ امرأتہ، کہ جو شخص رات کو خود بھی اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی بولو اٹھائے. کس لیے؟ فصلیا رکعتین جميعا، اور یہ دونوں جمع ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لیں تہجد والی. تو کتبہ من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ ان دونوں کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے گا. اور حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری حدیث سنا رہا ہوں، مکمل ہو گیا ٹائم. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے تے رحم و کرم دیا بارشاہ فرمائے، رحم کرے اللہ اس شخص پر. کس پر؟ قام من اللیل، جو رات کو اٹھے. بولو جو رات کو. یہ ساری حدیثیں دلالت کر رہی ہے کہ پہلے سوئے اور پھر اٹھے. یہ نہیں ہے بھی سونا ہی نہیں، سو کے اٹھن دا ہی تے مزہ ہے، جیڑا ستا نہیں اس کی کمال کمایا جی. اچھا، قام من اللیل، جو کھڑا ہو، فصلا، اور نماز پڑھے تہجد کی، وایقظ امرأتہ فصلت، اور پھر وہ ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے. بولو ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے. فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ نہ اٹھے، 2022 ماڈل ہوئے وہ دا اٹھن دل کرتا، تو فرمایا کہ نَدَحَ فی وجہہا الماء، تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. سبحان اللہ کہو.
کہ اگوں ڈاگا دا خطرہ پہ گیا ہے وہی چھٹے مارے جڑا سہ جائے تے جنہوں پتہ ہے اگوں ڈوئیاں پیڑیاں نے تے چمچے کھڑکنے نے وہ مہربانی نہ کرے. تو بہرحال سرکار نے فرمایا بیوی نہ اٹھے. بولو بیوی. اور ہن ایسی بے شرمی ہے بیویاں بندیاں نو اٹھا رہی ہیں اور یہ منوس اٹھن نو تیار ہے. ایک وہ دابے مار دے ہٹ جا تو میرے قبر چ پینا ہے تو مینوں بخشوان آئی ہے اتنے یا تو کسے مولویاں دے گھروں آئی ہے اگو ایتا نے مار دے تو پیران دی بچی ہے تو میرے تے مرشد لگی ہے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ پہلے مرد اٹھے. اے بھی تے مردانگی ہے نا کہ مرد اٹھے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا بیوی پانی کے چھیٹے مارے چھٹے ہی مارے پورا ڈول نہ سٹے کہ وہ بیچاری ہسپتال پہنچی ہوئے. رحم اللہ مرأتن کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جیڑی اگو ڈانگا تے چمچے تے ڈوئیاں نہ چلائے. کی کرے قامت من اللیل فصلت اے بھی اٹھ پوے تے مسلے تے آ جائے. وَأَيْقَدَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَا نَدَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ. اور آپ نے فرمایا اس عورت بیوی پر بھی اللہ رحم کرے جو رات کو اٹھے مسلے پر آئے اور اپنے خاوند کو اٹھائے. خاوند نہ اٹھے تو خاوند پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر یہ دونوں اٹھ پڑے تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دونوں میاں بیوی پر رحم فرمائے. جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی پڑھو رحمت اللہ علیہ یہ پردہ فرما گئے تو میرے خواب میں آئے. میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ہوئے 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 سنیے جنید بغدادی نے کیا فرمایا. تارت تلک الاشارات وغابت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم. کہنے لگے کہ بھائی وہ جو میں علمی اشارے بیان کرتا تھا نا سارے ختم ہو گئے. اور غابت تلک العبارات وہ جو میں بڑی بڑی عبارتیں بیان کرتا تھا حدیث کی وہ بھی ختم ہو گئی. وفنیت تلک العلوم اور میرے جتنے علوم تھے سب ختم ہو گئے. ونفدت تلک الرسوم اور مجھے کسی کام نے نفع نہیں دیا. وما نفعتنا الا رکعات كنا نركعها عند السحر وہ جو سحری کے وقت 2 رکعتیں آ کے پڑھتا تھا ان 2 رکعتوں نے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے. اب جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 رکعتیں کام آئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خزانے نصیب فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.